السلام علیکم، میرا نام ذیشان شفیق ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ اور کمیونیکیشن سکل سب سے پہلے تو ایک چیز اس چیز کو جو ہے وہ بغور مطالعہ کر لیں اینڈ مسٹ بی کیپ ان یور مائنڈ، دماغ میں بٹھا لیں کہ کمیونیکیشن سے مراد جو ہے وہ بالکل کسی ایک انسان یا فرد واحد یا کسی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہی نہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ مسلسل سننے کا نام اور شیئر کرنے کا نام جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ اور یہ ورڈ جو کمیونیکیشن ہے کمیون سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ کمیون مین دیٹس مسٹ بی کمیونیکیٹ ٹو شیئر سم تھنگ ایلس، کوئی بھی چیز شیئر کرنا، کوئی بھی چیز اس کے اندر بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے تو دو قسم کی جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں، ایک وربل ہے اور ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ وربل کمیونیکیشن وہ کہلائی جاتی ہے کہ جس کو ہم بائی پوسٹر یا جس کو ہم جو ہے زبان کے ذریعے اپنے فیشل ایکسپریشن کے ذریعے جو ہے وہ بیان کریں، اس کو وربل کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ اپنی لینگویج کے ذریعے، اپنی وائس پچ کے ذریعے جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو ہے وربل کمیونیکیشن کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں خاص طور پر جو ہے کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، تو کمیونیکیشن سکل میں جو پہلی سب سے مین جو چیز آتی ہے وہ وائس پچ آتی ہے۔ جب ہم کہیں پر بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کوئی سپیچ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا وائس پچ کا بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، ہماری جو ہے وہ پبلک سپیکنگ کے ساتھ، ہماری کمیونیکیشن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بغیر مائک کے بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے کانسٹنٹلی بول رہے ہوتے ہیں اور اتنا جو ہے مستحدی سے بول رہے ہوتے ہیں، اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے سپیکر کی یا لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا وائس پچ میں ایک اور چیز آ جاتی ہے تو کہ وائس پچ میں ڈیلیوری آف انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے۔ وائس پچ کے اندر جو پہلی ہم جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیلیوری آف میسج، آپ کی ڈیلیوری آف ٹیکسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا انسان جو ہے اس کو بخوبی طریقے سے، بخوبی انداز سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی کسی چیز سے جو ہے جب خطاب کیا کرتے تھے، جب کوئی جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ اتنی آسان لینگویج جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے، اتنی آسان لینگویج کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک عام سے عام انسان بھی جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی ہے کہ وہ وائس پچ ہونا چاہیے، وائس پچ نہ کہ اتنی زیادہ دھیمی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ سے کوئی چیز جو بندہ شیئر کر رہا ہے یا سن رہا ہے آپ سے آپ کی کوئی بات، تو اس تک آپ کی مکمل جو ہے وائس پچ، مکمل وائس اس تک جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی وائس ایسی ہوتی ہے یا سلیکٹیوٹی آف مٹیریل ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس زبان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا کچھ لوگ اس کے اندر زبان کا مختلف جو ہے جارگنز کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر میں اردو میں خاص طور پر اگر کہوں کہ بھئی میں آپ سے جو ہے نا وہ زہر لب تبسم کرنا چاہتا ہوں، تو بیسیکلی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں آپ سے I want to talk you، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب میں اس کے جارگنز یا اس کے مشکل الفاظ کا چناؤ کروں گا تو اگلے کو سننے بھی جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کا ایک بہترین میسج جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس تک جو ہے وہ پہنچ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وائس پچ آپ کی ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے، نہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے اور نہ ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ لو ہونی چاہیے کہ ایک عام انسان کو جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنے میں جو ہے وہ دقت ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اکثر پولیٹکس ہیں، ایک مشہور پولیٹکس ہیں جو کہ ناک میں بات کرتے ہیں، یا کوئی ایسے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ناک میں بات کرتے ہیں، یا ان کی وائس ایسی ہوتی ہے یا ان کی وائس جو ہے وہ انچینجبل ہوتی ہے، وائس پچ جو ہے وہ فیمیلز کی طرح ہوتی ہے، تو آلموسٹ جو ہے وہ وائس پچ جو ہے وہ ان ریکگنائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو سنتے ہی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ وائس پچ جو ہے نا، وائس پچ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سلیبل، یعنی کہ آپ کا جو سٹریس ہے، ٹھیک ہے، سٹریس کون سے الفاظ کو سٹریس دینا ہے اور کون سے الفاظ کو سٹریس دینا
نہیں ہے. یعنی کہ یہ چیز بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر جب کوئی چیز بیان کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ان الفاظ کو کس طرح پروننسیٹ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ایک الفاظ جو ہے وہ ایک سینٹنس بول کے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جب میں نے وہ چیز خریدی تو وہ اتنے کی تھی. ٹھیک ہے، جب میں نے وہ چیز خریدی تو وہ اتنے کی تھی. ٹھیک ہے، اب یہی الفاظ میں یہی سینٹنس دوبارہ، جب میں نے وہ چیز خریدی تو وہ اتنے کی تھی. ٹھیک ہے، اب سمپل الفاظ میں جب میں نے وہ چیز خریدی تو وہ اتنے کی تھی. ٹھیک ہے، تو وائس پچ کا جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں. اس کے بعد جو دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آپ کا جو ہے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی کانٹیکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایز لائک جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، جب آپ کسی سے کوئی چیز شیئر کر رہے ہوں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، خاص طور پر کسی سے کوئی بات سن رہے ہوں، تو ایک چیز لازمی اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آپ، یہ باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی بندہ مخاطب ہو تو آپ صرف اس کی طرف گردن جو ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اس کی طرف جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آنکھیں یا فیس ٹو فیس، بلکہ مکمل طور پر جو ہے وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص جو ہے ملنے آتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو باقاعدہ پورا کا پورا اپنا جسم، پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ اس طرح موو کرتے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو ہے جو ہے گفتگو وہ سنتے. تو ہمیشہ جو ہے آئی کانٹیکٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جب آپ پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں، جب آپ جو ہے وہ کسی کلاس کو پڑھا رہے ہوں، جب آپ خاص طور پر جو ہے کسی سے جو ہے بات کر رہے ہوں، جب آپ کسی جو ہے گاہک کو جو ہے وہ امپریس کر رہے ہوں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ وربل کمیونیکیشن سے ڈیپینڈڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ باقاعدہ ایک میسج ڈیلیوری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اگر کوئی شخص، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ آنیسٹ بات کر رہا ہے، یہ سچی بات کر رہا ہے، یہ جھوٹی بات کر رہا ہے، واٹ ایور، جو سمجھنے والا انسان ہے وہ اس چیز کو بغور طور پر جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کرے. یقین جانے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر بات نہیں بھی کر رہے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ خاص طور پر جب ہم پبلک سپیکنگ کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم جو ہے وہ کسی کلاس کو پڑھاتے ہیں، تو استاد تو ایک ایسا جو ہے وہ منظم انسان ہوتا ہے کہ جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کلاس میں 100 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کلاس میں 200 بچہ بیٹھا ہوا ہے، 40 بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہر ایک بچے کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے. اور جب آپ پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں یا کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ جو ہے جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو آپ کی مکمل وے آف آئی کانٹیکٹ ان لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے، ان کی آئیز کے اندر ہونی چاہیے، ان کے فیس کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنا کہا اچھا ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں آپ کی، ہاں میں بات سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی بنسبت جو ہے جس کا جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آئی کانٹیکٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اہمیت ہے آئی کانٹیکٹ کی، خاص طور پر پبلک سپیکنگ کے اندر، خاص طور پر جو ہے موٹیویشنل لیکچرز کے اندر، خاص طور پر کسی کو پڑھانے کے اندر، خاص طور پر جب آپ کسی سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ فار ان دا وربل کمیونیکیشن. تو وربل کمیونیکیشن کے اندر جو ہے آئی کانٹیکٹ کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے. اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ فیشل ایکسپریشن ہے آپ کے. ٹھیک ہے، فیشل ایکسپریشن سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ بات کر رہے ہوں، کسی سے مخاطب ہوں، تو آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ کیسے ہیں. خاص طور پر آپ کے فیشل ایکسپریشن کیا، اگر انسان بات نہیں بھی کر رہا ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا وربل جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اندر جو لوگ ریڈیو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا فیس اس ٹائم کس تاثر میں جو ہے ہوگا کہ ہاں بھئی یہ ایسی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم وربل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس مین دیٹ فیشل ایکسپریشن از ٹو مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، آپ کا فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ اتنا اہمیت کے حامل ہونا چاہیے
اتنا پازیٹیوٹی شو کر رہا ہونا چاہیے کہ وہ اگلے کو امپریس کر دے. ٹھیک ہے. اب فیشل اکثر اوقات جب ہم تنقید کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو ہماری تنقید والا فیس اور ہوتا ہے, ہمارا غصے والا فیس اور ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے ہوتے ہیں, تو مسکرانے والا جو ہے فیشل ایکسپریشن اور ہوتا ہے. تو ہر ایک چیز کے لیے ایک فیشل ایکسپریشن ہوتا ہے, اور فیشل ایکسپریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اس چیز کے اوپر کتنی اٹینشن ہے, اس سبجیکٹ کے اوپر, اس چیز کے اوپر جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ فیشل ایکسپریشن جو ہے, جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں, چاہے وہ جرگہ ہے, چاہے وہ کوئی محفل ہے, چاہے وہ کوئی کلاس ہے, چاہے وہ پبلک سپیکنگ ہے, چاہے وہ کسی ایک سنگل انسان سے مخاطب ہیں, تو جب آپ اس کو فیس ٹو فیس جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اپنے فیشل ایکسپریشن سے جو ہے اس کو امپریس نہیں کریں گے, تو اس انسان کو جو ہے آپ کی بات سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لینگویج نہیں جان رہے ہوتے, لیکن ان کے فیس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے, یہ بندہ ہیپی ہے, یہ بندہ جو ہے وہ تھوڑے غم میں ہے, یہ بندہ اس کو کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو ہے جو 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ. اس کے بعد جو چوتھی ہے لسننگ. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی لسننگ باقاعدہ طور پہ ایک سکل ہے کہ لسننگ ہے کیا ہے, جو کہ ہم ایک علیحدہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ واٹ از دا لسننگ سکلز, کہ سننے کی بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہیں, سننے کے آرٹ کون سے ہیں, کیونکہ سننا جو ہے وہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ سننے کی بھی جو ہے وہ سکلز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کہ جب ہم وربل کمیونیکیشن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک ورڈ آتا ہے لسننگ سکل. ٹھیک ہے. اچھا, لسننگ سکل بھی جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن کے اندر. ہر انسان سن نہیں سکتا, ہر انسان سن کے برداشت بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لسننگ ایبلٹی پائی جاتی ہے. لسننگ ایبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو نہ انٹرپٹ کرتے ہوئے جو ہے کسی چیز کو لسننگ کرنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو واضح طور پر سننا. اچھا, لسننگ سے مراد ہم انڈرسٹینڈنگ میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب آپ جو ہے خاص طور پر جو ہے کسی مجمع کے ساتھ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے نا اس کے اوپر لیکچر دینا. ٹھیک ہے. خاص طور پر جب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں, میں زیادہ کی تو بات نہیں کر رہا, کچھ ڈاکٹرز حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بی ایس کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پڑھا کے سٹینڈرڈ پہ جا کر رہے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی لیول پہ. اب کئی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی بچوں کو. اب بی ایس والے بچوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں سر کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بچوں کے اس لیول پہ آ کر جو ہے ان کو آڈینس کو جج نہیں کر کے جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے. تو اس وجہ سے بچوں کے جو ہے وہ دماغ میں جو ہے وہ لاجیکل تھنکنگ جو ہے ان کی نہیں بیٹھ رہی ہوتی. خاص طور پر اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی اونچے لیول کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک عام انسان, ایک میرے جیسا جو ہے عام انسان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیول پہ اس کو لسننگ ہی نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر جو ہے لسننگ کے اندر جو ہے کہ جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ سن رہے ہوں یا کوئی چیز بتا رہے ہوں تو اگلے انسان کا مینٹل لیول, اگلے انسان کی لسننگ کیپیبلٹی جان کر اور اس کا جو ہے وہ لیول جان کر جو ہے اس کو بات کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے آپ کی جو ہے کمیونیکیشن کے اندر, وہ سب سے پہلے جو ہے کمیونیکیشن کے اندر آپ کا کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے. کانفیڈنس بیسیکلی تو یہ فرنٹ پہ ہونا چاہیے, فرسٹ ہی ہونا چاہیے, کہ بیکاز وداؤٹ کانفیڈنس یو کانٹ اسپیک, ایون یو کانٹ کمیونیکیٹ. آپ جو ہے وہ بات ہی نہیں کر پائیں گے, آپ جو ہے بول ہی نہیں پائیں گے. تو کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہے تو آپ دریا بھی پار کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کانفیڈنس سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو اپنے اوپر پراؤڈ ہے, نہ کہ پرائیڈ ہے. ٹھیک ہے. پرائیڈ, تکبری, پراؤڈ, فخر. تو کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ کے اوپر, آپ اپنے آپ پہ یقین کر لیں کہ ہاں بھائی یہ چیز میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے میں ہو سکتا ہوں. بے شک آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا پرائیویٹ اسٹوڈنٹس میں اور یونیورسٹی ریگولر اسٹوڈنٹس میں جو ہے ایک
سب سے مین فیکٹر، مین فرق یہ ہوتا ہے خاص طور پر کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ مٹیریل مواد ان کے پاس ہوتا ہے، جبکہ جو ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس جو اتنا مواد نہیں ہوتا، لیکن وہ پریزنٹیشنز دے کے ان کے کانفیڈنس لیول اتنا اوپر جا چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، کسی بھی بات کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے وہ بالکل بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج نہیں بھی ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ یقین ہے بھی ہے، تو آپ اس محفل میں جو ہے 4 چاند لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کانفیڈنس نہیں ہے، اگر آپ کو شائنس ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا صحیح طرح نہیں آ رہا، کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے آپ کے اوپر، اکثر اوقات ایسے لوگ میں نے بہت زیادہ دیکھے جو جن کے اندر نالج کا جو ہے وہ دریا بہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا بات کرنے کا، وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے کہ ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ وربل کمیونیکیشن کے اندر کانفیڈنس کی بھی ایک اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کمیونیکیشن سکل کے اندر وہ ہے ٹو بی دا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ ٹو بی دا پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کوئی چیز کسی سے بات کر رہے ہوں، پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں، چاہے واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کسی سے مخاطب ہوں، تو بغیر irrelevant جو ہے نا، خاص طور پر جو ہے وہ irrelevant ایگزامپلز دینے سے گریز کریں، ٹھیک ہے۔ ٹو دا پوائنٹ آ کے ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایگزامپلز دیتے بھی ہیں تو ان کے لیولز پہ رہ کے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مین چیز اس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جب ایک انسان سے مخاطب ہو رہے ہوں، کسی محفل سے مخاطب ہو رہے ہوں، کسی سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوں، کسی کلاس کو پڑھا رہے ہوں، واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ جو بھی کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا جو ہے آپ نے بغور مطالعہ کرنے اور اس چیز کو اپنے جو ہے خاص طور پہ کے اندر لانا ہے اپنی جو ہے بات چیت کے اندر، کہ جو بھی آپ نے چیز بیان کرنی ہے وہ کم زمرہ میں رہتے ہوئے کرنی ہے اور ان ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بات کو گھما کے ادھر ہی لا کے کریں گے تو اس اگلے انسان کو آپ کی بات سمجھنا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنے جو ہے وہ اس میں مشکلات میں ڈلوا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ رہ کے بات کریں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اگلی چیز ہے وہ سب سے اہمیت کے حامل ہے کہ ڈو ناٹ یوز دا ایکسٹرا ایگزامپلس، ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوز کلیئر لیول ایگزامپلس، ٹھیک ہے۔ کلیئر لیول ایگزامپل سے مراد یہ ہے کہ اگر سامنے آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جیالوجی کے، ٹھیک ہے، سامنے آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے وہ جو ہے MBBS کے، سامنے آپ کے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے کسی میڈیکل فیلڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے کوئی ایسی بات سمجھا رہے ہوں جو کہ الیکٹرون اور جو ہے وہ ڈائیورڈ اور ٹرانزسٹر سے جو ہے جڑی ہو، فزکس سے جڑی ہوئی یا وہ میتھ سے جڑی ہوئی، تو ہمیشہ جب آپ کوئی ایگزامپل دیکھیں، دلیل دینا ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، دلیل آپ دیں، ٹھیک ہے، آرگومنٹس آپ پیش کریں، لیکن وہ ایسی ایگزامپل سے گریز کریں کہ جو اگلا انسان جس سے آپ مخاطب ہوں، جس سے آپ بات چیت کر رہے ہوں، وہ اس دلیل کو، اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے دماغ میں، وہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو سمجھائیں تو صحیح، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بات تو جو ہے وہ کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن اس کو ایک ایسی ایگزامپلز یا اتنے مشکل الفاظ سے سمجھائیں کہ وہ انسان سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ایک چیز کا یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو ہے نا، خاص طور پر جب ہم کلیئرلی جو ہے کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خاص طور پر جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا ایز اے ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے مشکل الفاظ سے جو ہے وہ بڑی مشکل لینگویج یوز کرتے ہیں کہ ہاں بھائی شاید جو ہے وہ اگلا بندہ سمجھے کہ ہاں بھائی اس کو جو ہے نا کچھ زیادہ ہی پتہ ہے، اور مشکل الفاظ کا جو ہے وہ کر کے تو وہ اگلے کو جو ہے وہ امپریس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سو دیٹس ناٹ کال بی دا پیور لیول امیج، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی جو خاص طور پر جو ہے چیز ہے وہ ہے یوز دا لاجکس، ٹھیک ہے۔ یوز دا لاجکس مین ایز لائک یوز دا آرگومنٹس، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے
آپ آرگومنٹس کا استعمال کریں گے، آپ دلائل کا جب استعمال کریں گے تو اگلے انسان کو بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، اگلے انسان کو بات کرنے میں زیادہ جو ہے وہ کلیئرلی وہ انڈرسٹینڈ کر. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ سچے بنے، ٹھیک ہے، سچے بنے، آپ کو جو ہے سچائی کا بدلہ خدا دے گا، ٹھیک ہے. تو میں ساتھ ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین تھے، ٹھیک ہے. ایون کہ جو ہے وہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے. تو میں نے ساتھ ایک لاجیکل بات کر دی ہے، سارے ایک ایسا دلائل دے دیا ہے کہ جو کہ اسٹرانگ ہے. جب آپ اسٹرانگ دلائل کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ اسٹرانگ چیزوں کا جو ہے اسٹرانگ آرگومنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں، آرگومنٹیشن سے مراد ایک چیز یاد رکھیں، ایک نیگیٹو آرگومنٹس ہوتا ہے، ایک پازیٹیو آرگومنٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیگیٹو آرگومنٹ سے ہوتا ہے کہ مینس کہ آپ کسی پہ بات کس رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کے اوپر جو کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا آپ کامنٹس کر رہے ہیں، یا برے کامنٹس کر رہے ہیں، یا آپ کسی کو طنزیہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جب آپ وربل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ پازیٹیو جو ہے نا، پازیٹیو کمیونیکیشن کے اندر رہ کے آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیو کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے دلائل کا استعمال کریں، ایسی جو ہے وہ لاجیکل ٹرمز کا استعمال کریں، ایسے دلائل کا استعمال کریں کہ آپ اپنے جو آپ سے مخاطب ہو، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، آپ ان کو متاثر کر پائیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اگزامپلز یا دلائل زیادہ مانتے ہیں. آپ کی بات شاید وہ کم مانے، لیکن وہ دلائل سے اگر آپ اس کو سمجھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جو ہے کوئی چیز سمجھایا کرتے تھے کسی انسان کو اور کسی مجمع میں، تو ہمیشہ وہ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے. اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جو ہے اگلے انسان تک جو ہے وہ میسج ڈلیوری آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے پہنچ جاتی. اس کے بعد اگلی چیز جو کمیونیکیشن کے اندر آتی ہے وہ behave like a modest, behave like a kindly، ٹھیک ہے. جب آپ کسی شخص سے کوئی مخاطب ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے کسی شخص سے، کسی مجمع سے جو ہے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں، تو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کسی بھی لیول پہ آپ بات کر رہے ہوں، تو اگلے ایسے لوگ ہوتے ہیں اس مجمع کے اندر جو ہے، بے شک 100 نہ ہو لیکن 2-4 ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، کہ یہ بات جو ہے اس چیز پہ ڈیپینڈڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آپ کے لہجے کے اندر حیا کا ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہے جو کہ خاص طور پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات، یا کوئی ایسے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، یا وہ حیا سے بہت زیادہ پرے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کے لہجے کے اندر کائنڈنس اور نرمی ہر صورت میں ہونی چاہیے. اگر آپ کے لہجے کے اندر کائنڈنس یا ہمدردی نہیں ہے تو آپ کی کمیونیکیشن سکل کسی کے کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اگلے کو امپریس نہیں کر پائے گی اگر آپ کے اس بیہیو کے اندر، جب آپ کوئی چیز اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے وہ کائنڈنس کا ایلیمنٹ، یا آپ کا جو ہے وہ سمپیتھی کا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو خاص طور پر جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے شو یور اتھینٹک سیلف، ٹھیک ہے. اتھینٹک سیلف سے مراد یہ ہے کہ آپ اسی چیز کا مظاہرہ کریں کہ جو آپ ہیں، ٹھیک ہے. آپ امیر بننے کی کوشش نہ کریں جب آپ جو ہے وہ کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے. اپنا جب آپ ریئل سیلف شو کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کے اس ریئل سیلف سے متاثر ہو جاتا ہے. جب آپ بات بنا کے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یا بات بنا کے کرتے ہیں تو اگلا بندہ وہ وقتی طور پہ تو آپ سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد، کچھ ٹائم بعد جب آپ کی ریئلٹی آپ اس کے سامنے آتی ہے تو جو ہے وہ آپ سے بدظن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو نفرت ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کہہ سکتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے اپنا جو آپ نے جو اپنے آپ کو شو کرنا ہے وربل کمیونیکیشن کے اندر، چاہے وہ آپ ٹیچنگ کر رہے ہوں، یا چاہے آپ جو ہے وہ پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں، یا کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو، تو ہمیشہ جو ہے شو یور اتھینٹک سیلف،
ٹھیک ہے. شو یور اتھینٹک سیلف سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسٹ بی ڈونٹ ٹیل اے لائی. ٹھیک ہے, کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں, ہمیشہ سچ بولیں. جب آپ سچ بولیں گے تو آپ جو ہے اگلے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے تاثرات جو ہے ایسا بیٹھے گا کہ ہاں بھئی یہ انسان جو ہے جو بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہو. اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے کمیونیکیشن کے اندر, جب آپ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لیکچرز وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں یا کلاسز پڑھاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو آپ آرگومنٹس یا آپ فیڈ بیک لازمی لیا کریں. ٹھیک ہے, فیڈ بیک سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کیا کریں کہ ہاں بھئی کیا جو ہے وہ مجھ سے بات کر کے آپ کو اچھا لگا کہ نہیں اچھا لگا, میرے اندر کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ بڑا شرماتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, یا ایک چیز یاد رکھیں کہ ہماری ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ شرمائیں گے نا کھاتے ہوئے تو آپ بھوکے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ علم حاصل کرتے ہوئے شرمائیں گے, کچھ چیز سیکھتے ہوئے جب آپ شرمائیں گے تو آپ, میں جاہل تو نہیں کہوں گا لیکن لا علم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جب آپ کوئی چیز لرن کر رہے ہوں, جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہوں, تو تھوڑا سا شرم والا ایلیمنٹ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھیں. ہمیشہ چیزوں کو پازیٹیو وے سے سوچیں, پازیٹیو وے سے. اور کوئی چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے, کوئی معاملہ, کوئی بھی چیز ایسی چیز ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے والا ایلیمنٹ لازمی اس کے اندر سے دیکھیں. ہمیشہ ہر چیز, چاہے وہ اچھا وقت ہوتا ہے چاہے وہ برا ہوتا ہے, لیکن وہ کوئی نہ کوئی چیز انسان کو سکھا لازمی رہا ہوتا ہے.